الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آدرنیہ بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ جب ذوالحجہ کے یہ 10 دن اتنے مہان ہیں تو ان کا سواگت ہم کیسے کریں؟ تو ایک مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ نیکی کے شبھ اوسروں کا سواگت سب سے پہلے سچی توبہ سے کرے، اپنے دل کا جائزہ لے، اللہ کی اور پلٹے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، کیونکہ توبہ میں لوک اور پرلوک کی بھلائی ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو اے مومنوں، تاکہ تمہیں سفلتا پراپت ہو۔ دوسرے نمبر پر گناہوں سے دوری اختیار کر لیں، کیونکہ جس طرح نیکی کرنے سے اللہ کی نکٹتا پراپت ہوتی ہے، اسی طرح گناہ کرنے سے انسان اللہ کی دیا سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ پاپ کے کارن اللہ کی بہت ساری کرپا سے ایک انسان ونچت رہ جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے دوری اختیار کریں۔ اور تیسرے نمبر پر دृढ़ سنکلپ کریں، پختہ ارادہ کریں کہ ذوالحجہ کے ان دنوں میں اللہ کی دیا اور اس کی برکتوں کو پراپت کریں گے، کہ اگر پختہ ارادہ بن جائے تو اللہ کی سہایتا بھی ملتی ہے۔ تو آئیے ہمت باندھیے ان دنوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور ان دنوں کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے، اور یاد رکھیے کہ اللہ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جو لوگ ہمارے مارگ پر پریاس کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں اوش اپنا مارگ دکھائیں گے۔ آج آوشکتا اس بات کی ہے کہ اس پرکار کے جو شبھ اوسر ہماری سستی سے نکل جاتے ہیں، ان کے بارے میں سوئم ہم جانکاری پراپت کریں، انہیں مسلم سماج میں عام کریں اور اس پر ہم عمل بھی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ جس نے کسی بھلائی کی اور دوسروں کو بلایا، دوسروں کا مارگ درشن کیا، کرنے والے کے جیسے بلانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے کسی آدمی کو کسی بھلائی کی طرف بلایا، اگر وہ اس بھلائی کو کرتا ہے تو آپ کو بھی اس عمل کا ثواب ملے گا، اگرچہ آپ نہ کر رہے ہوں۔ اور اگر وہ دوسروں کو بھی بتاتا ہے، وہ دوسرا تیسروں کو بتاتا ہے، وہ تیسرا چوتھے کو بتاتا ہے، اور یہ بات عام ہو جاتی ہے، تو جتنے لوگ وہ بھلائی کا کام کریں گے، ان لوگوں کو جو نیکیاں ملیں گی، اسی کے حساب سے آپ کو بھی نیکیاں ملیں گی۔ اس لیے آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کا جو مہتو ہم نے سنا ہے، اسے عام کریں گے، دوسروں کو بتائیں گے، اور سوئم ان دنوں میں اچھا سے اچھا کام کریں گے، نیک کام کریں گے، اور ان دنوں کا بہترین طریقے سے سواگت کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے مہان دنوں میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہونے چاہیے؟ ہمیں ان دنوں میں کون کون سے نیک کام کرنے چاہیے؟ تو یہ بھی بہت ہی اہم بات ہے، لہذا آئیے اسے بھی جانتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں سب سے افضل اور بہتر کام حج اور عمرہ کی ادائیگی ہے۔ ان 10 دنوں میں ذکر کرنے کی بہت زیادہ تاکید بھی آئی ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو مسند احمد کی ایک روایت سنائیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ اللہ کے نزدیک اتی مہانتا والے اور اتی پریے دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں کی تلنا میں کوئی دن آتے ہی نہیں۔ اس لیے ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ جیسے ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ ذکر میں کوئی محنت بھی نہیں ہے، صرف زبان ہلانے کا مسئلہ ہے۔ گھر میں ہو، دکان میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، کسی سبھا میں ہو، زبان ہلا کر کے آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بازار نکل جاتے اور زور زور سے تکبیر کہتے، اور دوسرے لوگ بھی ان کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے،
تکبیر بیان کرنی چاہیے۔ آپ پوچھیں گے کہ تکبیر کیسے کہی جائے گی؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوبارہ سنیے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ویکتیگت روپ میں یہ تکبیریں کہے، ساموہک روپ میں تکبیریں کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہر آدمی الگ الگ یہ تکبیریں کہے گا۔ ان 10 دنوں میں نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر کا اہتمام اور صدقہ و خیرات وغیرہ کے علاوہ ایک اہم کام روزہ رکھنا ہے، اور حدیث میں روزہ رکھنے کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خریفا۔ جو ویکتی اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی گتی تک دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے لیے ایک روزہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ سے جہنم کو 70 سال کی مسافت تک دور کر دے۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا۔ یہ تو نفلی روزے کا عام مہتو ہوا۔ جہاں تک کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں روزہ رکھنے کی بات ہے تو ایک حدیث سنیے، سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے جسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی سے یہ حدیث ورنت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھتے تھے۔ اس حدیث کے آدھار پر ان 9 دنوں میں روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنت ٹھہری تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان 9 دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اس لیے بہتر ہے، اتم ہے کہ ان 9 دنوں میں ہم روزہ رکھیں، اور اگر 9 دنوں کے روزے ہم نہ رکھ سکیں تو جتنا ہو سکتا ہو ان دنوں میں روزے رکھنے چاہیے، وشیش روپ میں ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کو، جس دن حاجی عرفہ میں ٹھہرے ہوتے ہیں۔ اس دن حج نہ کرنے والوں کے لیے روزہ رکھنا بہت ہی ثواب کا کام بتایا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن روزہ کا مہتو بیان کرتے ہوئے فرمایا، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنہ التی بعدہ۔ عرفہ کے دن کے روزہ کے سمبند میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ مطلب یہ کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے چھوٹے چھوٹے جو پاپ ہو سکتے ہیں انہیں اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے۔ اب ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں سے سمبندت ایک اہم مسئلہ رہ گیا ہے، آئیے اس مسئلہ کو بھی جان لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں ان کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ ذوالحجہ کا جب چاند دیکھ لیں اور قربانی کا جانور ذبح کرنا چاہتے ہوں تو وہ اپنا بال اور ناخن نہ کٹوائیں یہاں تک کہ قربانی کا جانور ذبح کر لیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي۔ جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنا بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کا جانور ذبح کر لے۔ بات بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی آدمی ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیتا ہے اور اس کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا تو وہ بال کاٹنے سے بچ جائے، ناخن کاٹنے سے بچ جائے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ آدرنیے بھائیوں اور بہنوں، انہی کچھ باتوں کے ساتھ ہم آپ سے انومتی چاہتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔